اگر رفیع اللہ صاحب بریک سے پہلے آپ عمیر نیازی صاحب کی بات سن رہے تھے تو یہ آپ نے جو ریزولوشن تھی اپنی اس پہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات نہیں کی کہ ہماری مدد کرو بھائی؟ میر صاحب ریکارڈ پر موجود ہے، کیمرے آپ کو دکھائیں گے، میں نے عمر ایوب کے، کوہر کے، علی محمد کے، ان کے توڑیوں کو ہاتھ لگایا، ریکویسٹ کی ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے یہ سینسیٹیو ایشو ہے، اس پہ آپ بظاہر آپ کی پارٹی وہاں پر پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے، تو یہ ایک مین ایشو اس پہ آ جائیں، لیکن وہ ایک ہی شخص کے گرد ان کی بات گھوم رہی ہے، قیدی نمبر فلاں فلاں فلاں، اس کا ایشو نہیں ہے، بس بات کرتے ہیں وہ تو دیکھیں جو ہیں وہ ہیں، ان کی بات کریں نا جو بڑا ظلم کیا، جن کے وعدے پہ اعتبار کیا، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تو اب اگر انہوں نے آپ کی ریزولوشن کو سپورٹ نہیں کیا، نہیں اس سے آگے چلیں سر، ان کے آگے ابھی تھوڑی دیر پہلے ملک صاحب نے کہا کہ ہم جب تک آپس میں کنسنسس نہیں ہوگا، کنسنسس کیا ہے؟ آپ کو ہماری صوبائی اسمبلی کی ریزولوشن کا پتہ نہیں چلا؟ انہوں نے یونینسٹلی پاس کیا کہ ہم کیٹیگوریکلی رد کرتے ہیں اس کو، تو اس اور کیا آپ کو چاہیے جواب؟ ہم آپ کبھی ایک پریزیڈنٹ کے اندر کوئی ان آفیشل کوئی میٹنگ ہو، اس کے منٹس لیکس کرتے ہیں آپ، کبھی آپ کچھ لیکس کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے آپ پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے، ہمیں ناراض کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سیٹ کے اوپر ہم نے ایک قانون ابھی بنایا کچھ عرصہ پہلے، ہم نے ان سے کہا کہ یار یہ اس اسلام آباد میں کتنی آپ بیج بیچیں گے، کتنا آپ وہ کریں گے، یہ پروفیشنل میٹر ہے، آپ اس کو صوبوں میں لے کے چلتے ہیں۔ انہوں نے جناب پتہ نہیں ان کو کیا پریشر تھا، آپ سمجھے نا، ہم نے حکومت چلانی، ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، بابا چلو بھائی کیا کرتے ہیں کرو۔ انہوں نے وہ قانون پاس کیا، سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، یہاں سے بھی، پھر ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ کم سے کم یہ کریں کہ کسی ایک صوبے سے ریزولوشن لے آئے کہ اس آئین کے مطابق ہم بھی اس کو، تو تھوڑا بہت فیس ویلیو بنے نا، آپ ایک دم پتہ نہیں کس کے کہنے پہ کس طرح چل رہے ہو۔ وہ انہوں نے کمٹمنٹ کی، آج دن تک کوئی ریزولوشن نہیں ہے، وہ آپ ایکٹ بن گیا ہے۔ چلیں ابھی تو صرف پانی کی بات کریں نا، تو میں صرف آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنسنسس بنائیں گے، کنسنسس کیسے بنائیں گے؟ ہم کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری موت ہے، آپ ہم سے اپنی موت کے اوپر کنسنسس چاہ رہے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، آپ جس طرح ملک صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ آپ زمینوں کی بات کریں، آپ لوگوں نے زمینیں کیسے دی؟ ہم سے زمینیں یہ بول کے نہیں دی کہ آپ کے کینال سے، آپ کے دریا سے ہم کینالیں نکالیں گے، ہم ڈرپنگ سسٹم لے کے آئیں گے، ہم بڑی ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے، جس طرح چلیں اب آپ کو پتہ چل گیا کہ نہیں آ رہا، اور ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ یہ ہماری موت ہوگی، یہ ہماری موت ہوگی اگر یہ کینال بنائیں گے۔ آپ کو پتہ چل گیا نا کہ نہیں آ رہا، تو انشاءاللہ کینال بھی نہیں بنے گی۔ نہیں تو وہ جو ملک صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا کہ پھر آپ کی حکومت ہے، آپ کینسل کر دیں وہ جو زمینیں دی تھی۔ سر جی میری بات سنیں، ہم پھر اب آ جائیں، یہاں پر آپ ہم سے پی ٹی آئی والی توقع نہ کریں، یہاں پر آپ ہم سے پی ٹی آئی والی، ہم ریاست کے ساتھ بالکل چلیں گے، لیکن ہماری کمٹمنٹ وہی ہے کہ اگر آپ کینال کے اوپر جائیں گے تو یہ زمینیں آپ کو نہیں ملیں گی، یہ زمینیں سندھ۔ ملک صاحب مسکرا رہے ہیں، ملک صاحب دیکھیں، ملک صاحب تو مزے لے رہے ہیں، ملک صاحب چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ٹکرائے، وہ سیاست پہ اتر آئے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، اس سیاست پہ آ جائے کہ میدان ان کے پاس خالی بچے۔ لیکن ایک بات بتا دوں، اگر میدان خالی ہوا، اگر پیپلز پارٹی نکلی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں لگے۔ لیکن ان کو کیوں یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی نہیں نکلے گی؟ ان کو یہ یقین نہیں، ہمارے نکلنے کا یقین نہیں ہے، ان کو کہیں اور سے وہ جو یقین ہے وہ غلط یقین ہے۔ وہ کہیں اور سے کا کیا مطلب ہے؟ وہ غلط یقین ہے۔ وہ کچھ جب تک ان کو یہ ریلائز نہیں ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو جمہوریت کو آگے لے کے چل رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کی وجہ سے یہ چل رہے ہیں، نہیں تو اس غلط فہمی سے یہ نکل آئے۔ ان کو پتہ ہے کہ آپ کی حکومت پیپلز پارٹی کی وجہ سے چل رہی ہے، اور نہ جانے کیوں ان کو یہ بھی یقین ہے کہ آپ کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ سر یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ کیوں یقین ہے آپ کو کہ یہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے؟ بھائی ہیں میرے، آپ کمال کرتے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں میں بھی مسکراؤں اور ہنسوں؟ لیکن نہیں سر، ان سے کہیں کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، میں کہہ رہا ہوں آغا صاحب میرے بھائی ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کہیں کہ ہم وہ بھائی ہیں کہ آپ کا حق کھانا چاہتے ہیں، آپ وہ بھائی ہیں کہ آپ کے بچوں کا حق کھانا چاہتے ہیں۔ میں اچھا، لیکن آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا حق کھانا چاہتے ہیں، بات ہی نہیں کر رہے ہیں آپ بار بار کہہ رہے ہیں آپ کا حق کھانا چاہ رہے ہیں، یہ ریزولوشن ہے، اس کی انہوں نے سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا، تو آپ پھر بھی تو ان کے ساتھ ہی ہیں نا۔ نہیں دیکھیں، پھر میں آپ یہ تو
یہ تو ابھی کل کی بات ہے. میں نے 4 اپریل کے بلاول صاحب کی اسپیچ کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بڑا ایزی ہے انتشار والی سیاست کرنا, ہم انتشار کی طرف نہ جائیں گے, ہم اپنی قوم کو بھی بچائیں گے. انتشار کی طرف نہیں جائیں گے, اسی لیے ان کو یقین ہے کہ آپ ان کے ساتھ. نہیں سر, یہ ان کو غلط فہمی ہے. ہم اپنی قوم کو بھی بچائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی بتائیں گے کہ پولیٹکس ہوتی کیا ہے. میں اگین دوبارہ بتا رہا ہوں سر, ایک پلیز دیکھیں, حیدرآباد, بدین, ٹھٹا, سجاول, کراچی, یہ پینے کے پانی کو ترس رہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے. اچھا, میں ان سے ایک سوال کروں ملک صاحب. دیکھیں, ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہی ہے پیپلز پارٹی. دیکھیں نا, آغا صاحب جو ہیں وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں پھر رک جاتے ہیں, پھر کچھ کہتے ہیں پھر رک جاتے ہیں. پرابلم ہے نا, تاکہ آپ وہ کہہ رہے ہیں ہم انتشار نہیں پھیلانا چاہتے. دیکھیں, پہلے ان کے خلاف جو سندھ کے نیشنلسٹ ہمارے بھائی ہیں, قادر مکسی صاحب, ایاز لطیف پلیجو صاحب, جی ڈی اے والے وہ نکلے ان کے خلاف, پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے خلاف نکل آئی, وہ بھی ان کے ساتھ مل کے جلوس نکال رہی تھی. اب 2-3 دن سے جے یو آئی ایف جو ہے مولانا فضل الرحمان کی بڑے بڑے جلوس نکال رہی ہیں ان کے خلاف, اور تحریک انصاف, جے یو آئی ایف اور سندھی نیشنلسٹ سب کا بیانیہ ایک ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اندر سے ملی ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اور آپ جو ہیں وہ اس ریزولوشن پہ ان کا ساتھ نہیں دیتے. تو یہ ان کے ساتھ ہینڈ نہیں کر دیا آپ نے؟ نہیں, بالکل نہیں. میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا, میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا, اور میری جو میٹنگز ہوئیں پانی کے وزیر کے طور پہ سندھ کی حکومت کے ساتھ, ایگریکلچر کے وزیر کے ساتھ, اس میں نے بڑی کلیئرٹی سے کہا کہ ہم بیٹھیں گے, اس کو ریزالو کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات میں نے آج بھی آپ کے پروگرام میں دوبارہ کہی کہ ان کو ساتھ لے کر چلیں گے. ہم سیاست بے شک نوک جھوک کرتے رہے, میں نے تو صرف سنا ہے, اور آپ نے میرے مسکرانے پہ بھی آپ نے اعتراض کر دیا کہ مسکرا کیوں کر رہے ہو, باولے کیوں نہیں ہو رہے, ناراضگی کا اظہار کیوں نہیں کر رہے, لڑائی کیوں نہیں کرتے, تم کیوں نہیں آگے سے بولتے کون کس کے اشارے پہ چل رہا ہے. میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی ہیں, ان کو ساتھ لے کر چلیں گے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, پوری دنیا میں ریگستان آباد کیے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں, تو پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے. پوری دنیا میں ریفارسٹیشن ہو رہی ہے, تو پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے. اس طریقے سے ہو رہا ہے پوری دنیا میں. اجازت اگر آپ دیں, ورنہ تو میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ جیسے صاحب جب روکیں گے میں رک جاؤں گا. لوگ یہ تو سنیں نا کہ پوری دنیا میں بھی آباد زمینوں کو بنجر کر کے ہوتا ہے. میں دوبارہ اجازت, آپ آگے صاحب. سر بالکل ایسا نہیں ہوگا. ٹیلی میٹری لگائی جا رہی ہے تاکہ جس طرح بجلی کا ایک الیکٹران گزرتا ہے تو آپ ٹریک کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک الیکٹران گزرا ہے, اس طرح ٹیلی میٹری کے بعد ایک بوند جو گزرے گی آپ اس کو ان ریئل ٹائم میں ٹریک کر سکیں گے. تو یہ جو اس وقت اعتراضات ہر جگہ پہ, ہر صوبے کی, جی ہر صوبے کے بارڈر پہ, کیونکہ ابھی جو ٹیلی میٹری ہے نا, نہیں صوبے کے بارڈر پہ جب پانی صوبے کے اندر داخل ہو گیا تو اس کے بعد بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پانی کے اندر سے آپ سن لیجئے, نالے نکال کے کدھر پانی. اگر آپ مجھے اجازت دیں, جب پانی بہتا ہے اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت یہ حساب ہوتا ہے کہ اس صوبے کو اس کا حصہ مل رہا ہے یا نہیں. جب وہ اپنے صوبے میں اس کے حصے کا پانی چلا جاتا ہے تو وہ اپنے صوبے کے ساتھ کیا کرتا ہے, یہ ٹوٹل جورسڈکشن ہر صوبے کے پاس ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے اوپر وفاق کا کنٹرول نہ ہے, نہ ہونا چاہیے, نہ واٹر ریکارڈ میں ہے, نہ 18ویں ترمیم میں ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ ہر صوبے کو اس کا حصہ مل جائے. اس کے بعد اگر کوئی صوبہ وہاں سے پہاڑ آباد, خیبر پختونخوا میں ہلی ایریا ہے, اگر وہ ہلی ایریاز آباد کرنے چاہتے ہیں, یا جس طرح آپ کی ایک کینال بنی تھی, ان کی ایک پرانی کینال بنی ہوئی ہے, نہیں آپ کے ہاں جو سندھ میں کینال بنی ہوئی ہے, اس طرح کی کینالز بنی ہیں. وہ کینالز اگر آپ اور بھی بنانا چاہیں تو ضرور بنائیں. آپ اپنا کون سا علاقہ آباد کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں. جہاں تک چولستان کا سوال ہے, آپ کسی دن وہاں جائیں تو صحیح. آپ اعتراض تو کر رہے ہیں, آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ فلڈ ایریگیشن ہو رہی ہے, وہاں پہ پیوٹس لگی ہوئی ہیں, یعنی ایک ایک بوند پانی کی گرائی جا رہی ہے ریگستان کو آباد کرنے کے لیے تاکہ فلڈ پانی کا نہ چھوڑا جائے. تو یہ جو پروڈکٹیوٹی ہے جو ہم چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی آئے, سندھ میں بھی آئے, پنجاب میں بھی آئے, ہر جگہ کے ریگستان اتنے ہی پانی سے زیادہ رقبہ آباد ہو. اچھا, یہ تمام چیزیں اگر کی جائیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ایک سوال یہ بنتا ہے آغا صاحب کہ
اگر ریگستان آباد ہو رہا ہے، چولستان ایک ریگستان ہے، تو اگر وہ آباد ہو رہا ہے تو اس پہ آپ کو اور کیا، آپ کے پانی بغیر کاٹے، اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ آپ کے پانی کے بغیر ہو رہا ہے، تو اس پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب ضرور